وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أن يكفر السنة التي قبله، وفي رواية صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه ابن حبان. محترم ناظرین کرام، آج یوم عرفہ کا دن ہے، اور یوم عرفہ کا دن وہ دن ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اس دن ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ آدمی کب رکھے، جیسے کہ بر صغیر ایشیا وغیرہ میں یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے کہ 8 ذی الحجہ کو رکھے یا 9 ذی الحجہ کو رکھے. یعنی جس دن یہاں 9 ذی الحجہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان کے اندر 9 ذی الحجہ ہوتا ہے، تو وہاں سعودی عرب میں اس دن 10 ذی الحجہ ہوتا ہے. اور جس دن وہاں پر حاجی میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں تو اس دن یہاں 8 ذی الحجہ ہوتا ہے. لیکن دوسری حدیث آتی ہے جس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھو، اور یہی عرفہ کا روزہ ہے. کہ اس کا اعتبار چاند کے اعتبار سے کیا جائے یا پھر اس دن یا پھر قیام عرفہ کے اعتبار سے کیا جائے، اس میں بھی اختلاف ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ چاند کے اعتبار سے ہر روزہ کو رکھا جاتا ہے، تو اس روزہ کو بھی چاند کے اعتبار سے رکھا جائے گا. یہاں ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جس سلسلے میں لوگوں نے بہت زیادہ اختلاف کیا کہ کیا میت کی طرف سے قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں 3 قول، اس کی 3 صورت ہوتی ہے، اور اس میں 2 صورت جائز ہے اور تیسری صورت کے بارے میں اختلاف ہے. جو 2 صورت جائز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک جانور لیے اور اس میں خود کو بھی شامل کیے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی شامل کر دیے. تو یہ اس کی جو پہلی صورت ہوئی جو جائز ہے. اور دوسری صورت یہ کہ آپ نے ایک جانور لیا اور اس کو سب کے نام سے کر دیا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ایک جانور لیا اور کہا کہ یہ جانور میری طرف سے، میرے جو یعنی گھر والوں کی طرف سے اور پھر میری امت کی طرف سے. تو یہ دونوں صورت جائز ہے. باقی تیسری صورت جس کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا میت کی طرف سے باضابطہ ایک حصہ یا ایک جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس سلسلے میں 3 قول ہیں. جو ایک قول جو لوگ جائز کرتے ہیں وہ جو حنفیہ کا قول ہے، وہ جو کہتے ہیں جائز ہے. لیکن دوسرا قول امام مالک کا، وہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، بالکل منع ہے. اور تیسرا قول شافعیہ کا ہے، وہ اس بات کے قائل ہے کہ اگر قربانی کریں گے تو اس کو صدقہ کی صورت میں رکھیں گے اور اس کا گوشت جو ہے پورا کا پورا صدقہ کر دیا جائے گا، اور اس میں آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. تو یہ 3 صورت ہے، اور جس کو حافظ ذہبی نے بھی نقل کیا اور پھر امام زہری نے بھی اس کو نقل کیا. اور یہ کہ عید کے دن آدمی قربانی کرے تو کیسے کرے؟ کیا وہ جو دعا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ کیا یہ دعا پڑھنا پورا شرط ہے
یہ جو پوری دعا پڑھنا شرط ہے یا صرف بسم اللہ کہہ کے اگر آدمی کر دے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، یا پھر بسم اللہ اللہ اکبر دونوں کہنا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے جانور کے پسلی پر اپنے پاؤں کو رکھا اور پھر جانور کے رخ کو قبلہ کی طرف کیا، اور اس میں جو لفظ ہے کہا کہ وَيُسَمَّى وَيُكَبَّرُ، آپ نے اس پر بسم اللہ پڑھا اور پھر تکبیر اللہ اکبر کہا اور آپ نے جو اس کو ذبح کیا۔ لیکن دوسری روایت میں صرف بسم اللہ کا لفظ ہے کہ صرف آپ نے بسم اللہ کہا اور آپ نے ذبح کر دیا۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں پوری دعا کا پڑھنا شرط نہیں ہے، بلکہ کوئی آدمی صرف بسم اللہ کر کے اگر ذبح کر دے تو انشاءاللہ اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور یہ بات بھی جاننے کی کہ سب سے بہتر ہے کہ آدمی خود سے قربانی کرے، کیونکہ جو دعا اپنے دل سے نکلتی ہے وہ جو دوسرے لوگوں کی دعا ہے نا، یہ کہ دل سے ویسی دعا نہیں نکلتی ہے نا، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ قربانی خود سے کریں، اور جو یعنی کچھ نہیں بسم اللہ پڑھ کے اپنے جانور پر بس ایک چھری چلائیے، اور باقی بعض لوگ بولتے ہیں کہ نام بھی لینا ہوگا، تو نام لینا ضرورت بس یہ کہ نام نیت میں ہونا چاہیے کہ ہاں ان کی طرف سے قربانی ہے۔ بعض لوگ کو دیکھتے ہیں برے صغیر میں کہ نام کو پرچی میں رکھتے ہیں اور اس کو خون میں ڈبو دیتے ہیں کہ جب تک خون میں نہیں ڈبائیں گے تب تو قربانی نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کی یہاں یہ بھی ہے کہ بھائی جس کے نام سے قربانی ہو رہی تو اس کو جانور چھوانا ہوگا، جب تک جانور کو دیکھے گا نہیں، جانور کے سامنے میں کھڑا نہیں کیا جائے گا، اور جب تک اس کو جانور کو چھوایا نہیں جائے گا تب تک اس کے نام سے قربانی نہیں ہوگی۔ بعض لوگ یہاں یہ ہے کہ اس کا خون لگایا جاتا ہے، تو یہ ساری شکل مروجہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آدمی چھوئے، آدمی کو دیکھے جانور، یا آدمی جانور کو دیکھے، یا پھر یہ کہ جانور کا خون لگائے، یہ سب اس کی کوئی حقیقت نہیں ملتی ہے۔ بلکہ آدمی اگر جاپان میں بھی ہو، سعودی عرب میں بھی ہو، اگر اس کے نام سے قربانی کرنے کی نیت ہو تو آپ اس کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔